معزز سامعین کرام، ماہ رمضان المبارک سے ہم بہت قریب تر ہو گئے اور انشاءاللہ جب آنے والے جمعہ کو ہم یہاں پر حاضر ہوں گے تو روزے کی حالت میں ہوں گے۔ اب جو یہ مہینہ ہمارے لیے نجات اور مغفرت کا سامان لے کر آ رہا ہے، تو کم از کم اب تو ہمیں اپنے اندر کچھ تبدیلی لا لینی چاہیے۔ فکر دنیا سے ہٹ کر آخرت کے تصور کو اپنے اندر مضبوط اور مستحکم کر کے آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ جو اعمال ہمارے لیے فرائض اور واجبات و سنن کے طور پر رکھے گئے ہیں، اسے انجام دینے کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتوں کی کثرت ہم کریں تاکہ آخرت کا سودا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ مگر ہمارے لیے بڑا المیہ یہ ہے کہ نہ ہم دنیا چھوڑنے کو تیار ہے، نہ آخرت کی طرف متوجہ ہونے کے لیے تیار ہے۔ جس دن ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ دنیا بہت عارضی ہے اور آخرت ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، تو پھر انسان اس عارضی دنیا میں مگن نہیں ہوتا ہے، پھر اس عارضی دنیا میں منہمک نہیں ہوگا، بلکہ اس عارضی دنیا میں رہ کر کے ابدی زندگی کے لیے وہ کوشش میں مصروف رہے گا۔ یہ دنیا کی ریت رہی ہے کہ انسان عارضی چیزوں کو لینا نہیں چاہتا ہے، عارضی چیزوں میں، وقتی چیزوں میں الجھنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ انسان ہمیشہ اپنی منزل کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، اپنے مقصود کی طرف بڑھنا چاہتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری منزل آخرت ہے، ہمارا مقصود اس دنیا میں آنے کا آخرت ہے، تو پھر ہمیں ان عارضی اور وقتی چیزوں میں گم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس دنیا میں رہ کر کے ابدی دنیا کی تیاری کرنی چاہیے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ریلوے اسٹیشنوں پہ، بس اسٹینڈ وغیرہ پہ، اگر دو شخصوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے اور آئینے لڑائی کے وقت اگر ٹرین آ جائے، بس آ جائے، تو پھر انسان ٹرین اور بس کو چھوڑ کر کے لڑائیوں میں لگا ہوا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس لڑائی کو چھوڑ کر کے وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے کے لیے ٹرین میں بیٹھ جاتا ہے، بسوں میں بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہماری منزل یہ نہیں ہے، ہمارا مقصود یہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنی منزل کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اپنے مقصود کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ بس یہی سمجھ لیجیے کہ یہ جو دنیا میں ہم آئے ہیں بہت عارضی ہے، یہ دنیا کے ساز و سامان بہت عارضی ہے، یہ ہماری عمریں بہت عارضی ہیں۔ ہمارا مقصود اگر کوئی چیز ہے تو آخرت ہے، ہماری منزل ہے تو آخرت ہے۔ ہمیں اس دنیا میں رہ کر کے اسی منزل کی طرف بڑھنا ہے، اسی آخرت کی طرف بڑھنا ہے، نہ کہ منزل پر جانے کا سامان قریب ہو جائے، منزل پر جانے کی سواری قریب آ جائے اور ہم اس دنیا میں الجھے رہیں۔ جس طرح ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کے آنے کے بعد انسان لڑائیوں میں نہیں الجھتے، گفتگو میں نہیں الجھتے، بلکہ وہ اپنی سواری میں سوار ہوتے ہیں۔ اسی طور پر رمضان کا مہینہ جو نجات کی ایک سواری بن کر کے آ رہا ہے، مغفرت کی ایک سواری بن کر کے آ رہا ہے، جنت میں جانے کی ایک سواری بن کر کے آ رہا ہے، ایسے وقت میں اس کی قدر نہ کرنا، اس کے لیے تیار نہ ہونا، اس کے عبادتوں کو انجام نہ دینا، پھر اپنے سال بھر کی دنیا میں مگن اور مصروف رہنا، یہ عقل مندوں کا شیوا نہیں ہے۔ اس لحاظ سے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھے اور آخرت کی حقیقت کو سمجھ کر کے اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کے لیے کوشش کرے۔ جن لوگوں نے سمجھ لیا نا کہ آخرت کیا ہے اور دنیا کیا ہے نا، تو پھر وہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف لگے رہے، اور جو لوگ دنیا میں لگے رہے اس پر وہ مسکراتے رہے۔ یہ حقیقت وہ اس لیے مسکراتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کی حیثیت کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے مٹیوں کے گھروندے بناتے ہیں اور وہ کھیلتے رہتے ہیں، اگر کوئی توڑ دینا تو آپس میں لڑ جاتے ہیں کہ تم نے توڑ کیوں دیا، تم نے ہمارا نقصان کیوں کر دیا۔ مگر جو عقل مند ہوتا ہے، جو شعور مند ہوتا ہے، وہ دیکھ کر کے بچوں کو مسکرا پڑتا ہے کہ آخر یہ گھر کس کام کا ہے،
یہ گھروندے کس کام کے ہیں؟ یہ جس چیز میں لگے ہوئے ہیں کوئی چیز کی حقیقت ہی نہیں ہے۔ آخر بچے جسے اپنے لہو لعب کا سامان سمجھ رہے ہیں، جسے وہ اپنی حقیقی دنیا سمجھ رہے ہیں، جس میں ان کا دل بہل رہا ہے، مگر آپ اس پر مسکرا رہے ہیں، کیونکہ جس عقل کو آپ نے پا لیا ہے اس عقل کو وہ نہیں پا سکے، جس حقیقت کو آپ نے سمجھ لیا ہے اس حقیقت کو وہ نہیں سمجھ سکے، جس دنیا کو آپ نے سمجھ لیا اس دنیا کو وہ نہیں سمجھ سکے۔ بس یہی حال ان لوگوں کا ہے جو آخرت کو سمجھ سکے اور آخرت کو نہ سمجھ سکے۔ جن لوگوں نے آخرت کو سمجھ لیا وہ دنیا میں لگے ہوئے لوگوں پر مسکراتے ہیں کہ دیکھو یہ عارضی دنیا میں کس طرح سے مگن ہے، یہ عارضی دنیا میں کس طرح سے لگے ہوئے ہیں، یہ اس دنیا میں لگے ہوئے ہیں جس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، یہ اس دنیا میں لگے ہوئے ہیں جس دنیا کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اس دنیا میں لگے ہوئے ہیں جو کوئی ساز و سامان کی چیز ہی نہیں ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں پر مسکراتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان بچوں کے مقابل میں دنیا کو سمجھ لینے والا بچوں کی دنیا کو حقیر سمجھتا ہے، ویسے ہی آخرت کو سمجھ لینے والا عام انسانوں کی دنیا کو بڑا حقیر سمجھتا ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا، اور پھر جو ماہ مبارک ہم سے قریب آ رہا ہے اس کی تیاریوں میں ہمیں لگ جانا ہوگا، اس ماہ رمضان کی عبادتوں کو انجام دے کر کے ہمیں اپنے لیے نجات کا سامان پیدا کرنا ہوگا، آخرت کی کھیتی کو ہرا بھرا کرنا ہوگا، اور اس دنیا میں مگن نہیں ہونا ہوگا۔ ورنہ ہماری سچائی یہ ہو چکی ہے، ہماری حقیقت یہ ہو چکی ہے کہ نجات کا مہینہ بھی آتا ہے تو ہماری زندگی غفلتوں میں گزرتی ہے، مغفرت کا مہینہ بھی آتا ہے تو ہماری زندگی لاپرواہیوں میں گزرتی ہے، یہ جنت کے حصول کا مہینہ آتا ہے تو بھی ہماری دنیا لہو لعب میں لگی ہوئی ہوتی ہے، وہی کھانے پینے کی تیاریاں، وہی لباس کی تیاریاں، وہی کاروبار کی مصروفیات۔ ہم اپنے سال بھر کی دنیا کو تھوڑا بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اور ہم اس کو بڑھا لینا چاہتے ہیں کہ کسی طور پر اس مہینے میں ہم دنیا کو اور کما لیں، حالانکہ یہ مہینہ دنیا کمانے کے لیے نہیں بلکہ آخرت کمانے کے لیے آیا تھا، آخرت کو سنوارنے کے لیے آیا تھا، آخرت کو بنانے کے لیے آیا تھا۔ مگر ہماری یہ غفلت کی زندگی ہے کہ جس دنیا میں ہم پورے سال مگن رہے اس مہینے میں تو ہم کچھ اس دنیا کو کم کر کے اس دنیا کی طرف بڑھتے، مگر نہیں، ہم تو اسی دنیا کی طرف اور بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس دنیا سے ہم اور بھی دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے آخرت کا تصور اپنے اندر پختہ کیجیے، آخرت کی فکر اپنے اندر لاحق کیجیے۔ جب یہ آخرت کی فکر آ جاتی ہے نا تو پھر بندہ اس دنیا میں نہیں الجھتا ہے، اس دنیا کے ساز و سامان میں نہیں الجھتا ہے۔